بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. صدق الله العلي العظيم. ایک اور بلندر صلوات پڑھنے میں گزشتہ 2 شبوں سے سورہ مبارکہ تغابن کی 2 آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کر رہا ہوں، اور ان دونوں آیتوں کی روشنی میں ایک موضوع کو انٹروڈیوس کرنے کی کوشش کی۔ پہلی آیت سے متعلق پہلی گفتگو میں کسی حد تک ترجمہ بھی ہوا، کچھ گفتگو بھی ہوئی، لیکن دوسری آیت کا نہ ترجمہ کر سکا نہ اس پر گفتگو ہوئی، تو آج میں نے تلاوت بھی صرف دوسری آیت کی۔ ظاہر سلسلہ آپ حضرات کے ذہنوں میں محفوظ ہوگا کہ جو پہلی آیت ہے وہ یہ ہے کہ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اس کے بعد یہ دوسری آیت ہے کہ اللہ لا الہ الا ہو وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ یہ 2 آیتیں ایک دوسرے سے متصل آیتیں ہیں۔ جو موضوع اس ضمن میں آپ کے سامنے گزارش کر رہا تھا وہ موضوع یہ ہے کہ حضرت ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد پھر جو قیامت تک سلسلہ رشد و ہدایت ہے، قیامت تک کے لیے جو سلسلہ امامت و ولایت ہے، اس پر بہت بحثیں ہوتی ہیں، مسلسل بحثیں ہوتی ہیں۔ ہمارے ممبروں کی محوری گفتگو تقریباً یہی ہے، لیکن ابھی تک بہت سے شکوک و شبہات ذہنوں میں باقی ہیں، اور پیام ولایت کے پہنچانے کا حق ہم سے ادا نہ ہو سکا اب تک۔ اور اس کا سبب کیا ہے؟ میں نے بعض اسباب کی طرف اشارہ کیا کہ سبب یہ ہے کہ بعض تھیوریز بنا بنا کر مشہور کر دی گئیں، جن کے نتیجے میں بہت سے شکوک، شبہات، اشکالات پیدا ہوتے چلے گئے۔ بہت سے پولیٹیکل فکشنز بنائے گئے اور اسے عوام میں پھیلا دیا گیا۔
اور پھر وہ کتابوں میں آ گیا روایتوں کی شکل میں اور تاریخی بیانات کی شکل میں، اور پھر یہاں تک ذہن متاثر ہوئے کہ قرآن مجید کی آیتوں کو سمجھنے پر اثر انداز ہو گئے، تو اب تاریخی بیانات کی روشنی میں قرآن کی ترجمانی اور تفسیر کی جانے لگی۔ دوسری طرف باقاعدہ ایک یہ مکتب فکر تھا اور آج بھی ہے کہ قرآن مجید کی ایسی تفسیر لکھو کہ کہیں اہل بیت پیغمبر کا تذکرہ نہ آنے پائے۔ یعنی اب میں نہیں چاہتا کہ نام بھی ذکر کروں ایسے مفسرین کا، لیکن ایسے مفسرین عربی میں بھی ہیں، ایسے مفسرین فارسی زبان میں بھی لکھنے والے ہیں، اور ایسے مفسرین اردو زبان میں بھی لکھنے والے ہوئے ہیں جنہوں نے التزام کیا ہے اس بات کا، اس بات کی پابندی رکھی ہے اپنی تحریر میں۔ مثلا 9 جلدوں میں 6000 سے زائد صفحات پر مشتمل تفسیر لکھی گئی، اور اس میں التزام یہ کیا گیا کہ اہل بیت کا تذکرہ نہ آنے پائے، قرآن مجید کی اس طرح تفسیر کی جائے۔ تو ایک طرف یہ رجحانات، ایک طرف وہ کیفیتیں، ان سب نے مل کر یہ ماحول پیدا کر دیا کہ بہت سی آیتیں قرآن مجید میں ایسی ہیں جو جس طرح ان کا ترجمہ ہونا چاہیے تھا نہیں ہوا، اور اس طرح وہ جوابات جو ہمیں قرآن مجید کے متن میں مل جاتے ہیں وہ اب نظر نہیں آتے۔ جوابات ہیں موجود مگر نظر نہیں آتے۔ اور اس کی ایک کلیدی، وہ کل کی جو مثال تھی وہ کلیدی مثال ہے، آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر ایک لفظ کا ترجمہ صحیح نہ ہو پائے تو پورا مضمون تبدیل ہو جاتا ہے، اور کبھی وہ ایک لفظ کا ترجمہ اگر درست ہو جائے تو پورا مضمون جو ہے ایک دوسرے سے منسجم ہو جاتا ہے، بات سمجھ میں آتی ہے، مضمون روشن ہو جاتا ہے۔ یہ گفتگو بہت وسیع الذیل ہے، بہت تفصیل طلب ہے، 1-2 مجلسوں میں تو اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا، نہ جانے کتنی مجلسیں ہوں، کتنے سیمینار ہوں، کتنی کتابیں لکھی جائیں، تب یہ پوری کیفیت تبدیل ہوگی۔ یعنی افسوس یہ ہے کہ جو لوگ مکتب تشیع سے جڑے ہوئے ہیں، اب ان میں بھی بہت سے ایسے ہیں جو غیر شعوری طور پر وہی ترجمہ کرتے ہیں جو دوسرے کر رہے ہیں، وہی ترجمے عام ہیں۔ تو یہ کیفیت یہاں تک پہنچ گئی۔ دیکھیے نا، سیاست اثر انداز ہوتی ہے عام انسانوں پر، عام انسانوں پر۔ ہماری کوشش اس منبر سے یہ ہوتی ہے کہ ہم آپ کو عام انسان نہ رہنے دیں، آپ عام انسانوں کی فہرست میں نہ رہیں۔ آپ کی ایک خصوصیت ہے، آپ کا ایک امتیاز ہے، آپ کا ایک افتخار ہے، آپ کا ایک اعزاز ہے، ایک اکرام ہے، آپ کا رتبہ بلند ہے۔ کس لحاظ سے، کس حوالے سے رتبہ بلند ہے؟ برشتہ ولایت، اور کوئی رشتہ نہیں۔ رشتہ ولایت، وہ بھی ولایت غدیر، کوئی اور ولایت نہیں، ولایت غدیر۔ یہ افسوس تو یہ ہے کہ پھر یہ رشتہ بھی اس طرح اس پر بعض اور سیاست کا کام کیا ہوتا ہے، یعنی اس وقت باطل سیاست کا، اصل میں لفظ سیاست تو بہت محترم ہے، سیاست کے معنی ہے عوام الناس کی تربیت کرنا۔ اب یہ دور آ گیا ہے ہمارے یہاں کہ کوئی اگر کسی کنٹری کا لیڈر قوم سے کہے کہ یہ بات اخلاقی نہیں ہے تو اس سے کہا جاتا ہے کہ ہم آپ سے اخلاق سیکھنے نہیں آئے ہیں،
غور فرمانے گا. یعنی انسان اگر اخلاقی باتیں نہیں کرے گا تو کیا باتیں کرے گا؟ انسان اگر ایتھکس اور ویلیوز، ہیومن ویلیوز اور مورل ویلیوز پر بات نہیں کرے گا تو کس چیز پہ بات کرے گا؟ بہرحال سیاست اس وقت کی جو باطل سیاست ہے، اس کا کام یہ ہے کہ جنوں کا نام خیرت اور خیرت کا نام جنوں، سفید کو کالا کہنا اور کالے کو سفید کہنا. آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت، یعنی اس وقت تو میں نے کہیں اور بھی عرض کیا تھا، پہلے ایک اصطلاح رائج تھی، صحافتی اصطلاح تھی، سفید جھوٹ کی اصطلاح، کہ فلاں صاحب سفید جھوٹ بول جاتے ہیں. آپ دیکھیے گا اردو کی ڈکشنریز، اور وہ ڈکشنریز بطور خاص جو کلچرل ڈکشنریز ہیں، سفید جھوٹ کسے کہتے تھے؟ سفید جھوٹ اسے کہتے ہیں کہ ایسا جھوٹ انسان بول جائے کہ دوسرے کسی کا نقصان نہ ہو، اسے کوئی فائدہ ملنے والا ہو تو مل جائے. یہ سفید جھوٹ، دوسرے کا نقصان نہ ہو اور بولنے والے کو کچھ فائدہ مل جائے، یہ سفید جھوٹ. اس وقت جو ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، یہ دور، یہ سفید جھوٹ کا دور نہیں ہے، یہ سیاہ جھوٹ کا دور ہے، یہ کالے جھوٹ کا دور ہے. پلان کر کے اس طرح جھوٹی تھیوریز باقاعدہ بنا جاتی ہیں تاکہ دوسروں کو نقصان پہنچے، افراد تک نہیں، پوری قوموں کو، پوری نیشنز کو تباہ کرنے کے لیے جھوٹی تھیوریز، جھوٹے نیریشنز گڑھے جاتے ہیں. دنیا کے بعض بڑے ممالک ایسے ہیں، ڈیولپڈ کنٹریز کہلاتے ہیں، جو ایجوکیشن میں اور ایتھکس میں اور ہیومن رائٹس وغیرہ میں اپنے کو سب سے زیادہ بڑا ذمہ دار سمجھتے ہیں، اور ان کا تھنک ٹینک بیٹھ کے صرف کیا کرتا ہے؟ تھنک کرتا ہے کیا؟ ایسا جھوٹ جس سے دوسری قوموں کو تباہ کیا جا سکے، ایسا جھوٹ جس سے دوسری قوموں کو تباہ کیا جا سکے. ذرا غور کیجئے کہ ہم لوگ کس دور میں جی رہے ہیں اور ہماری کیا ذمہ داری ہوتی ہے. واضح ہے، دوسرے فکر کریں یا نہ کریں، سب سے زیادہ یہ فکر ہمیں کرنی ہے. سب سے زیادہ یہ فکر ہمیں کرنی ہے کہ ہم خدا کے سامنے کیا جواب دیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کیا جواب دیں گے، اور ہم اپنے ولی عصر امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے سامنے کیا جواب دیں گے. اب مجھے ضرورت نہیں محسوس ہو رہی ہے کہ میں مثالیں گناؤں، روزانہ آپ حضرات باخبر ہیں ٹیلی ویژن پر اور ماشاءاللہ سوشل میڈیا میں، اور خبروں کا ایک انبار ہے. آپ سینکڑوں ایسی مثالیں تلاش کر سکتے ہیں جہاں جھوٹ گڑھا گیا، کس لیے؟ تاکہ دوسرے ملک کو، دوسری قوموں کو، دوسری نیشنز کو نقصان پہنچایا جائے، حملہ کرنے کے بہانے مل جائیں، تباہ کرنے کے بہانے مل جائیں. اور سب سے بڑا جھوٹ، جو خود ٹیرورسٹ ہے وہ اس کو ٹیرورسٹ کہتا ہے جو صرف اپنا بچاؤ کر رہا ہے. اس سے بڑا بھی جھوٹ ہو سکتا ہے؟ ایک ٹیرورسٹ آ کر کسی ایک نہتھے معصوم انسان پر حملہ کر رہا ہے یا معصوم نیشن پہ حملہ کر رہا ہے، اور جب وہ دفاع کرتے ہیں، اپنا پروٹیکشن کرتے ہیں، تو کہتے ہیں یہ ہیں دہشت گرد. یہ آج ہو رہا ہے، دنیا میں نہیں ہو رہا ہے. کیا اس پر ہمارا خاموش رہنا جائز ہے؟ اگر ایسی کیفیت میں ہم خاموش رہے تو اپنے منہ میں زبان رکھنے کا جواز نہیں رکھتے. ہم اس لطف، اس نعمت سخن کا شکرانہ نہیں ادا کر سکتے خدا کے سامنے. ہم نے تمہارے منہ میں زبان دی تھی، تمہیں قوت گویائی عطا کی تھی، یہ قوت گویائی کہاں صرف ہوئی؟ تم سے ہم نے یہ نہیں چاہا کہ تم جا کر میدان جنگ میں لڑائی کرو،
تم اپنی جگہ بیٹھ کر سچ کی حمایت بھی نہیں کر سکے، جھوٹ کو جھوٹ بھی نہیں کہہ سکے؟ اور ہمارے یہاں یہ ہم سب کی خطبائے جمعہ، خطبائے ممبر عزاداری، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم قوم کی اخلاقیات کو اتنا بلند کریں کہ معلوم ہو یہ قوم وہ ہے جو معصوموں کو اپنا رہبر سمجھتی ہے۔ اور ہمارے یہاں بہرحال ہمارا اور آپ کا رشتہ اگر رشتہ ولایت کا ہے، ولایت غدیر کا، تو ہماری ذمہ داریاں بہت بڑی ہیں، بہت بڑی ذمہ داریاں۔ صرف چند معجزات معصومین کے سن لینا، چند منقبت کے شعر، چند بہت دل آویز عمدہ حسین جملے، اور اس پر سبحان اللہ واہ واہ کے نعرے، اور اس کے بعد چند بند بین کے سننا اور آنسو بہا لینا، اس سے حق ولایت ادا نہیں ہوتا، ہرگز ادا نہیں ہوتا۔ یہ ولایت کا رشتہ ہم سے آپ سے کیا چاہتا ہے؟ یہ آج چونکہ ظاہر ہے کہ وہ سلسلہ بیان آگے بڑھایا جا سکتا تھا، لیکن خلاصہ مطلب عرض کر دوں۔ یہ جو دوسری آیت ہے، دیکھیے ذرا آیت میں کیا جلال ہے، کیا جمال ہے، کیا کمال ہے، کیا جامعیت ہے۔ آیت پہ غور کیجئے، مرتکز کیجئے ذہنوں کو، ضمیروں کو، دل کی آنکھیں اور دماغ کی آنکھیں مرتکز ہوں اس مضمون پر اور ان الفاظ پر۔ اطیعوا اللہ واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فإن تولیتم فإنما علی رسولنا البلاغ المبین۔ اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو اللہ کے رسول کی، اور اگر تم نے روگردانی کی، اگر تم نے اطاعت نہ کی، اگر تم نے حکم نہ مانا، تو بس یہ سمجھ لو کہ ہمارے رسول پر بس روشن طریقے سے ہمارا پیغام پہنچا دینا ہی فرض ہے۔ فوراً دوسرا کیا کلام شروع ہوا؟ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہی ہے یکا و تنہا، واحد اور احد اور فرد اور صمد، اللہ ہی ہے یکتا اور یگانہ معبود، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور جو ایمان والے ہیں ان پر فرض ہے کہ بس اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، والے محمد بلندر صلوات، اللہم صلی علی محمد۔ ذرا ایک بلندر صلوات پڑھیں محمد۔ اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں۔ ان دونوں آیتوں کے مضمون میں پیغام کیا پوشیدہ ہے، اور قلب سے لے کر، ذہن سے لے کر، ضمیر سے لے کر ہمارے اعضاء و جوارح تک اور ہمارے ماحول زندگی تک کون سا پیغام ہے جو اہمیت رکھتا ہے؟ بہت سادہ طریقے سے، بالکل سمپل ارتھمیٹک کے طریقے سے بیان کروں جو بچوں کو یاد رہ جائے۔ اللہ نے رسول کو بھیجا، رسول ان کی ایک محدود زندگی تھی اس دنیا میں، ویسے ان کی زندگی نامحدود ہے۔ رسول تھے نہیں، رسول تو آج بھی ہیں، ہے نا؟ اچھا دیکھیے، ٹھہر کے ایک بات اور یاد دلا دوں، آپ حضرات کے ذہنوں میں ہونی چاہیے۔ یہ جو ہم لوگ گفتگو کرتے ہیں، کبھی ہے اور کبھی تھے، اور کبھی کہتے ہیں وفات پا گئے، کبھی کہتے ہیں زندہ ہیں، اور یہاں بھی ذہن الجھ جاتے ہیں، عام سادہ لوگوں کے ذہن الجھ جاتے ہیں۔ اور میں نے کل یا پرسوں کی تقریر میں کہا تھا کہ امام معصوم کو آپ کبھی مجبور نہ کہیے، مجبور یہ کلمہ، یہ لفظ جو ہے ڈیلیٹ کر دیجئے۔ لیکن پھر بھی تاریخی بیانات جب ہوتے ہیں تو بہت سے مواقع پہ ہم کہتے ہیں امام نے مجبوراً یہ کیا۔ یہ سب کیا تضاد ہے اس میں؟
تناقض ہے اس میں، توجہ رکھیے گا۔ آپ حضرات کی ذہانتوں پہ بھروسہ کر کے بہت سی باتیں کہہ جاتا ہوں میں۔ آپ حضرات اس دور میں ہیں کہ آپ کی ذہانتوں کی معصوم نے گواہی دی ہے، اپنی اہمیت سمجھیں پہلے۔ معصوم نے گواہی دی ہے، حضرت امام زین العابدین علیہ السلام۔ آپ کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ علم تھا، اتفاقاً یہ روایت کافی میں بھی موجود ہے، خود کافی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ علم تھا کہ آخری زمانے میں وہ لوگ پیدا ہوں گے جو گہرائی سے سوچنے والے ہوں گے، جو گہرائی سے سوچنے والے ہوں گے۔ اسی لیے اللہ نے سورہ قل هو اللہ احد اور سورہ حدید کی ابتدائی آیتیں نازل فرمائیں۔ یعنی بعض آیتیں قرآن میں اس لیے نازل ہوئی ہیں تاکہ قیامت تک آنے والی بالیدہ عقلوں کی تشفی کر سکیں۔ قیامت تک آنے والی بالیدہ عقلیں، جینیس لوگوں کی، انٹیلیجنٹ لوگوں کی عقلی اور فکری تشفی کا اہتمام کر سکیں، یہ قرآن مجید کی آیتوں میں رعایت رکھی گئی ہے۔ تو اسی لیے میں کئی بار یہ بات ممبر سے عرض کر چکا ہوں کہ میں نے اپنی جو ذمہ داری ایک محسوس کی اور جو اپنا ایک اسلوب مقرر کر لیا ہے وہ یہ کہ میں آپ کو کہانیاں نہیں سناتا ہوں، میں سوچتا ہوں اور سوچنے پر مجبور کرتا ہوں۔ سوچنے پر مجبور کرتا ہوں۔ سوچئے، مطالعہ کیجئے، جستجو کیجئے، تحقیق کیجئے، اور جب خدا کی خاطر آپ سوچیں گے، مطالعہ کریں گے، تحقیق کریں گے، جستجو کریں گے تو پروردگار آپ کے لیے علم کے، اطلاع کے، عرفان کے، وجدان کے دروازے کھولتا چلا جائے گا۔ وہ لطیف ہے، وہ کریم ہے، وہ رب ہے۔ جتنی طلب بڑھے گی آپ کی اتنی عطا بڑھے گی، اس کی طلب ہونی چاہیے۔ اور یہ پوری کائنات تو اللہ نے بنا کے آپ لوگوں کی ٹھوکر میں ڈال ہی دی ہے۔ اب دوبارہ اس دنیا کی باتیں اللہ سے نہ مانگا کیجئے، اب وہ مانگا کیجئے جو اللہ کے پاس محفوظ ہے۔ جو دے دیا آپ کی ٹھوکروں میں ہے، اسی کو دوبارہ مانگ رہے ہیں۔ جو اب اس کے خزانے میں چیزیں رہ گئی ہیں اسے طلب کیجئے، ہمت بڑھائیے، حوصلہ بڑھائیے اور دامن طلب کو بڑھائیے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وعلی۔ واضح ہے؟ یعنی مقام عبادت میں بھی، مقام بندگی میں بھی، مقام دعا میں کیا مانگے خدا سے؟ زمین وہ تو آپ کے قدموں کے نیچے ہے، کیا مانگے خدا سے؟ سورج اور چاند وہ تو آپ کے شب و روز کو روشن کرنے کے لیے پہلے سے اس نے معمور کر دیا، کیا مانگے خدا سے؟ اب وہ بہشتیں، وہ فردوس بری، وہ ملکوت اعلیٰ، وہ اعلیٰ علیین، وہ عالین کا جوار، وہ معصومین کے زیر سایہ عالم نور کی زندگی، وہ طلب کیجئے۔ اب یہی خاکی چیزیں طلب کرتے ہیں، ایسی بدذوقی نہ کیجئے۔ بہرحال آج غالباً زیادہ دیر تک میں گفتگو نہیں کروں گا، ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ آپ کے محبوب عالم دین جن سے مجھے بھی بہت محبت ہے، جناب حجت الاسلام والمسلمین مولانا رضا حیدر رضوی صاحب قبلہ، پروردگار ان کو صحت و عافیت عطا فرمائے اور تا دیر ان کا سایہ
پربرکت برقرار رہے، اور انشاءاللہ اتنی دیر تک برقرار رہے کہ ہم لوگ ان کے ساتھ امام زمانہ علیہ السلام کے جلوس استقبال میں شرکت کریں۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد وعلیہ۔ بہرحال یہ غالباً از راہ لطف کچھ اشارہ فرما رہے ہیں، لیکن بہرحال میں اتنی ہی دیر پڑھ سکوں گا جتنی دیر میری طبیعت ساتھ دے گی۔ دیکھیے، میرا خیال ہے کہ گزشتہ 2 گفتگوؤں میں خاصے جھنجھوڑ چکے ہیں آپ کے ذہن و ضمیر، تھوڑی سی باتیں آج اور کر لوں اسی طرح کی۔ ہمارا ولایت کا رشتہ کیا ہے؟ بس اشہد ان علی ولی اللہ دہرانا، بس دیٹس آل۔ اذان میں اشہد ان علی ولی اللہ کہہ لیا، اقامت میں کہہ لیا، اور ذرا ہمت حوصلہ بڑھ گیا تو اور کئی جگہ کہہ لیا، نوحوں میں کہہ لیا، قصیدوں میں کہہ لیا، منقبتوں میں کہہ لیا، نعرے لگا لیے، بس۔ اصل ولایت کے معنی، لفظ ولایت کے کئی معنی ہیں، میں عرض کر چکا ہوں۔ لفظ ولایت کے کئی معنی، قرب یہ بھی ایک معنی ولایت ہے، حکومت یہ بھی ایک معنی ولایت ہے، محبت یہ بھی ایک معنی ولایت ہے۔ عموماً جبر سیاست نے اسلامی ادب میں ولایت بمعنی محبت کو زیادہ عام کیا۔ مثلا مہذب اللغات اٹھا کے دیکھ لیجیے، مہذب اللغات میں باقاعدہ مہذب لکھنوی صاحب شیعہ، شاعر، ادیب، مرثیہ گو، مرثیہ نگار، اور اردو کے بہت بڑے لغت نگار۔ لفظ ولایت کے مختلف معانی آپ دیکھیں گے تو بہرحال جو آپ پہ گزرے گی وہ گزرے گی۔ اب میں وہ سب دوبارہ یہاں دہرا نہیں سکتا۔ جب میں دیکھ رہا تھا تو جسے کہیے کہ عجیب کیفیت تھی میری، کبھی غصہ آ رہا تھا، اور غصہ بھی غیر معمولی غصہ آ رہا تھا، عجیب عجیب معانی ولایت کے لکھے ہوئے، لفظ ولایت کے۔ اور جہاں ولایت کے ایک معنی محبت لکھے ہیں، وہیں مثال قول فیصل نے لکھا کہ اسی معنی میں حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کو شاہ ولایت کہتے ہیں۔ اور فرمایا آپ نے، دیکھیے کتنی کہاں کس لیول پہ جا کے محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ محبت کے معنی میں حضرت علی کو شاہ ولایت کہتے ہیں۔ اور فرمایا یہ ہمارا لغت نگار لکھ رہا ہے، بس ولایت کا یہی شعور ہے۔ ولایت کے اصل معنی ہے حکومت۔ ولایت علی قبول کرنے کے معنی ہے حکومت علی کو قبول کرنا۔ دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ حکومت علی کو قبول کرنا یعنی حکومت شام کو ٹھوکر مارنا۔ یہ تو ممکن نہیں ہے کہ ایک وقت میں 2 حکومتوں کے آپ پابند ہوں، نہیں ہو سکتا۔ حکومت علی کو قبول کرنا یعنی علی کے علاوہ دوسری ہر حکومت کو رد کرنا، ٹھوکر مارنا۔ اور اگر آپ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ ولایت علی آج بھی ہے اور ہے، تو آج بھی ہمیں کس کی حکومت کو قبول کرنا ہے؟ کس کے احکام پر عمل کرنا ہے؟ کس کے قوانین پر زندگی کو بسر کرنا ہے؟ غور فرما رہے ہیں آپ؟ واضح ہوئی بات؟ خدا اس جوان صالح کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ زیادہ تر لوگ تو خاموش ہیں، لیکن یہ کچھ کہنے کی کوشش کر رہا ہے، گویا یہ بات منتقل ہو رہی ہے۔ حکومت معصوم کو قبول کرنا، ولایت یعنی حکومت معصوم کو قبول کرنا۔ ایک جملے میں
اگر آپ بیدار ہیں نا تو ذہن و ضمیر ایک منزل طے کر لے گا بلندی کی، ایک جملے میں۔ نظام ولایت وہ نظام ولایت ہے جس میں بندگان خدا کو قبول کرنے پر مجبور کیا گیا ہے، مأمور کیا گیا، مجبور نہیں، قبول کرنے پر مأمور کیا گیا ہے، لیکن اللہ نے اپنے اولیاء کو اپنی حکومت نافذ کرنے پر مأمور نہیں کیا ہے۔ ابھی شکوک و شبہات پیدا ہوں گے، سوالات پیدا ہوں گے، اور ابھی حل بھی ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ یعنی اصلاً یہ سوال کرنے کا جواز ہی کہیں نہیں ہے کہ اگر علی ابن ابی طالب ولی تھے اور ان کا حق تھا تو انہوں نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی اور اپنی حکومت قائم کیوں نہیں کی۔ یہ تکلیف شرعی ہماری آپ کی عوام الناس کی، مدینہ مکے کے لوگوں کی تھی کہ وہ علی کو حاکم مانیں، علی کی تکلیف شرعی نہیں تھی کہ وہ اپنے کو حاکم منوائیں۔ تکلیف شرعی کیا ہے؟ کس کی تکلیف شرعی کیا ہے؟ یہ بالکل ایسا ہی ہے، ہماری آپ کی تکلیف شرعی ہے کہ ہم خدا کو خدا مانیں اور سجدہ کریں، رکوع کریں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، اللہ کے حکم کو بجا لائیں، یہ ہماری تکلیف شرعی ہے۔ ایک شخص آپ کو ایسا مل جائے کہ میں نماز نہیں پڑھتا، میں روزہ نہیں رکھتا، کیوں صاحب؟ کسی دن اللہ نہیں آیا، اس نے میرے سامنے لوٹا بھر کے رکھا ہی نہیں کہ چلو وضو کرو میری نماز پڑھو۔ کہنے والے جوانوں نے کہا ہے مجھ سے، بھری کانفرنس میں یہ بات کہی ہے مجھ سے، بھری کانفرنس۔ اللہ نے کبھی لوٹا بھر کے رکھا ہی نہیں ہمارے سامنے کہ ہم وضو کریں، نماز پڑھیں۔ غور فرما لیں آپ، اللہ نے مجبور نہیں کیا آپ کو وضو کرنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے، عبادت بجا لانے کے لیے۔ آپ کی تکلیف شرعی ہے کہ آپ اللہ کے احکام کو مانیں۔ واضح ہے؟ ایک مثال اور عرض کر دوں، مولانا تشریف فرمائیں۔ آپ نظام شریعت پہ غور کیجئے۔ ایک شخص نماز نہیں پڑھتا، اس پر قضا واجب ہے، نہیں پڑھتا وہ نماز، اس کی سزا کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس دنیا میں کسی فقیہ کو، کسی حاکم شرع کو یہ اجازت دی گئی ہے کہ نماز نہ پڑھنے کی جسمانی سزا دو عام حالات میں؟ نماز ستون دین، اللہ کی سب سے بڑی عبادت۔ وہ پڑھتا ہے پڑھے، نہ پڑھتا ہے نہ پڑھے، واعظ کرو، نصیحت کرو، تربیت کے میدان میں ہے۔ آپ کا بیٹا اگر 10 برس کا ہو گیا ہے اور وہ نماز نہیں پڑھتا ہے تو آپ اسے سزا دے سکتے ہیں تاکہ وہ عادی ہو، نماز پڑھے۔ لیکن عام طور پر معاشرے میں کوئی حج پہ نہیں گیا، کسی نے زکوٰۃ نہیں دی، کسی نے روزہ نہیں رکھا، کسی نے، جب تک کہ یہ بات انکار دین اور دوسرے ثانوی عناوین قائم نہ ہو اس وقت تک حد جاری کرنے کی بات نہیں آتی۔ حدود وہاں ہیں سب کے سب، اللہ کی طرف سے مقرر کی ہوئی سزائیں قرآن مجید میں سب متعلق ہیں حقوق بشر سے۔ ایک انسان کا مال دوسرے انسان نے چرا لیا، پکڑو اسے، سزا دو، اگر وہ شرائط موجود ہیں ہاتھ کاٹو۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ کسی نے نعوذ باللہ کسی کی عزت اور آبرو پہ تجاوز کیا، سزا دو۔ جھوٹا الزام لگایا، 80 کوڑے لگاؤ، واقعی گناہ کیا، 100 کوڑے لگاؤ۔ واضح ہے؟ حقوق بشر، حقوق انسان۔ کسی نے دہشت گردی کا کوئی کام کیا، اس کی سزا قرآن مجید میں مقرر ہے۔ یہاں پھر ٹھہر کے یاد دلا دوں آپ کو، ایک بلند صلوات بھیج دیں آپ حضرات۔ جب یہ دہشت گردی وغیرہ کا، ٹیررزم کا غلغلہ شروع ہوا ہے تو اس وقت میں اتفاق سے نیو یارک گیا ہوا تھا، اور میرے ایک برادر مکرم ڈاکٹر رضوان کاظمی صاحب نے ایک خصوصی مجلس منعقد کی تھی۔ اس مجلس میں میں نے یہ بیان اس وقت پیش کیا تھا، اور پھر اس کے بعد مقالہ بھی لکھا، اور وہ مقالہ ہندوستان کے الہ آباد ہائی کورٹ کے جرنل میں بھی چھپا۔ اور اس وقت کے جو وہاں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے بہت سے ججز تھے، غیر مسلم ججز، انہوں نے ای میلیں کر کے اور
ٹیلی فون کر کے اور شکریہ ادا کیا کہ بھئی آپ نے تو بہت ایک مبہم مسئلے کو روشن کر دیا. میں نے گزارش کی تھی کہ یہ یونائٹڈ نیشنز میں عالمی کانفرنس ہوئی اور گویا پوری دنیا کی ذہانتیں جمع ہو گئیں اور 3 دن تک کانفرنس ہوئی, اور اس کے بعد کانفرنس حاصل ہوئی یہ ٹیررزم کی ڈیفینیشن پر بھی متفق نہ ہو سکے. آج تک یہی مسئلہ ہے. اور جب تک آپ کسی چیز کی ڈیفینیشن ہی پر متفق نہیں ہو سکیں گے اس وقت تک آپ اس کی سزا کیا تجویز کریں گے؟ یعنی 21ویں صدی کی انسانیت کا المیہ اس سے بڑا کیا ہوگا کہ پورے گلوب پر سے جو آپ کی ذہانتیں ہیں وہ ذہانتیں جمع ہوتی ہیں کہاں پر؟ یونائٹڈ نیشنز میں. ایک سے ایک دانشور, پڑھے لکھے, ماہر سیاستداں, اکنامسٹ وغیرہ وغیرہ وغیرہ, یہ انسانی ذہانتیں جمع ہو کر ایک مسئلے کی یعنی صرف ٹیررزم کی ڈیفینیشن معین نہیں کر سکیں. اور جب ڈیفینیشن ہی معین نہیں ہو سکی تو سزا کیا ہوگی اور مسئلے کا حل کیا ہوگا؟ واضح ہے مسئلہ. اور خدا کی قسم یہ قرآن مجید ہے کہ جس میں ٹیررزم کی بہت واضح ڈیفینیشن بھی موجود ہے اور اس کی سزا بھی موجود ہے. ڈیفینیشن بہت واضح موجود ہے اور سزا بھی. یہ میرا فقہی تھیسس ہے. بہرحال اب میں صرف اشارہ کر دیا اور آگے بڑھ رہا ہوں کہ اس وقت پوری دنیا میں جو مسائل ہیں اس میں ہمارے اور آپ پہ جو ذمہ داریاں ہیں وہ یہ کہ اگر ہم وابستہ نظام ولایت الہیہ ہیں تو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ کس پر کیا تکلیف شرعی ہے, کس کی کیا ذمہ داری ہے. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نظام حکم الہی کو قبول کریں. اللہ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اپنے نظام کو جبراً نافذ کرے. ابھی بات روشن نہیں ہوئی. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ بات کو اس طرح کیا جائے کہ پہلے ذرا مشکل معلوم ہو, الجھن پیدا ہو, اور پھر اس کے بعد جب اس کا حل پیدا ہو تو پھر وہ بات یاد رہ جاتی ہے, راسخ رہ جاتی ہے. میں نے پہلی ہی تقریر میں ایک بات کہی تھی کہ اس دار دنیا میں یہاں جہاں ہم رہ رہے ہیں اس کے لیے چند ترکیبیں ایسی استعمال ہوتی ہیں جو بہت معنی خیز ہیں. یہ دنیا دار فنا ہے, ایک ایبسولوٹ ریئلٹی ہے. یہ دنیا دار تکلیف ہے, یہ دنیا دار امتحان ہے. یہ سب میں نے گزارش کی تھی, آپ سب صبح شام سنتے ہیں اور دہراتے ہیں. یہ ایک ترکیب اگر ذہن میں راسخ رہے کہ یہ دنیا دار امتحان ہے, یہاں ہمیں امتحان دینا ہے, یہاں ہمیں امتحان دینا ہے, یہاں ہمیں امتحان دینا ہے. اچھا, اب میں آپ میں سے سب سے پوچھ لوں, امتحان گاہ میں کیا ہوتا ہے؟ درسگاہ میں سال بھر تعلیم دی جاتی ہے, امتحان گاہ میں پرچہ تقسیم کیا جاتا ہے, پرچے میں سوالات ہوتے ہیں, اور اس وقت وہاں پر باقاعدہ نگراں ہوتے ہیں وہی پروفیسر صاحبان جنہوں نے سال بھر پڑھایا ہے. وہ اس سوال کو بنانے والے ہیں, وہ اس سوال کے جواب کو جانتے ہیں, وہ آپ کے برابر میں کھڑے ہیں. آپ امتحان میں پرچہ لکھ رہے ہیں اور ان کی طرف دیکھ رہے ہیں, بہت معصومیت کے ساتھ, بہت معصومیت کے ساتھ دیکھ رہے ہیں, اور ہمارے یہاں بے چارگی کے ساتھ دیکھ رہے ہیں. وہ عالم ہے, جانتا ہے, پڑھایا ہے اس نے, اس وقت بھی جانتا ہے, اور وہ بتا نہیں رہا ہے اس وقت. اور ہمارے یہاں اسی نے پڑھایا ہے, اسی نے پرچہ بنایا ہے, وہی امتحان لے رہا ہے, اور وہ اس وقت کھڑا ہے اور اس وقت وہ بتا نہیں رہا ہے. یہ تجربہ ہے نا سب کا, کیوں نہیں بتا رہا ہے اس وقت؟
امتحان گاہ سے باہر پوچھ لیتے تو بتا دیتا، امتحان کے فوراً بعد، امتحان گاہ سے باہر نکلنے کے بعد پوچھیں گے بتا دے گا، امتحان گاہ میں نہیں بتا رہا ہے، امتحان گاہ میں نہیں بتا رہا ہے وہ، اس لیے کہ وہ پہلے پڑھا چکا ہے۔ یہاں امتحان گاہ ہے، امتحان گاہ میں اب یہ نہیں کہ آپ میں سے ہر ایک کو، تمام اسٹوڈنٹس کو جبراً لکھوائے گا جواب اور پاس کرائے گا، واضح ہے؟ ہر ایک کے سر پہ چھڑی لے کے کھڑے ہوگا کہ یہ سوال ہے، اس کا یہ جواب لکھو ورنہ فیل ہو جاؤ گے۔ ایسا کہیں اس امتحان نہیں دیکھا ہوگا آپ نے، وہاں تو چھڑی لے کے کھڑے ہوں گے کہ نقل نہ کرو، خود اپنی تیاری سے جو آئے ہو وہ لکھو۔ یہ روزانہ کی مثال آپ کے سامنے ہے، یہ دنیا دار امتحان ہے۔ یہاں پہلے پڑھا دیا گیا دین، شریعت، اصول دین، فروع دین بتا دیا، روشن کر دیا، اور اس کے بعد کہا امتحان گاہ میں ہو، اب تمہیں احکام الہی پر عمل کرنا ہے۔ اب تم امام معصوم سے، نبی سے، رسول سے، ولی سے یہ توقع نہ کرو کہ وہ اپنے کو منوانے کے لیے تلوار اٹھائے گا، تمہیں خود تسلیم کرنا ہے، تب امتحان میں کامیاب ہوگے۔ تمہیں تسلیم کرنا ہے۔ تم نے سنا رسول اللہ نے بتایا کہ اللہ نے کہا ہے کہ میرے بعد علی ولی ہیں، سن لیا تم نے؟ اللہ کا حکم، رسول کا حکم سن لیا تم نے؟ اب کیا چاہتے ہو علی سے؟ اب علی کا مطالبہ تم سے ہے، تمہارا مطالبہ علی سے نہیں ہے۔ روشن ہے یہ نقطہ؟ واضح ہے؟ یا آپ کہیں کہ ان کا حق تھا تو انہوں نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ ان کا حق تھا تو وہ تو امام معصوم ہیں۔ ایک مثال اور دے دوں، کسی ایسی بستی کا تصور کیجئے جہاں دریائیں نہ ہوں، تالاب نہ ہو، پانی کا کوئی ذخیرہ نہ ہو، اور قحط سالی ہو، اور اس کے بعد بارار رحمت آ جائے، تو ہر ایک کا فرض یہ ہے کہ وہ اپنا ظرف لے کر اپنے لیے پانی محفوظ رکھنے کا انتظام کرے۔ بادل کا یہ فرض نہیں ہے کہ جب تک تمہارا برتن بھر نہ جائے وہ تمہارے اوپر خاص طور سے بارش کرتا رہے۔ عجیب و غریب مثال ہے، نئی مثال ہے غالباً، واضح ہے مثال؟ آپ کہیں یہ بادل میرے گھر پہ کیوں نہیں برسا اور میرے ظرف کیوں نہیں بھر گئے؟ آپ کا فریضہ ہے کہ بادل آتا ہوا دیکھ کر آپ اپنا انتظام کر لیں اور ظرف جو ہیں لے کر کھڑے ہو جائیں، تاکہ اس سے جو بارش ہو وہ پانی آپ جمع کر لیں، آپ کی زندگی کے کام آئے۔ امام معصوم کی موجودگی سحاب رحمت کی طرح ہوتی ہے عالم بشریت پر، جس کا چاہے فائدہ اٹھا لے، جو محروم ہو رہ جاتا ہے وہ ناکام ہوتا ہے۔ اس دار امتحان میں، یہ دار امتحان ہے، دار امتحان کے معنی یہی ہیں، دار تکلیف اور دار امتحان کے یہ معنی ہیں۔ اس لیے عرض کر چکا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بنائے ہوئے یہ اولیاء اور ائمہ، ان کی یہ کیفیت نہیں ہوتی ہے کہ یہ اقتدار پرست نہیں ہوتے ہیں۔ انہیں اپنے اقتدار، اپنی کرسی، اپنے تخت، اپنے تاج، اپنے کو حاکم منوانے کی فکر نہیں ہوتی۔ اگر یہ ولایت کا تصور ہے تو باطل ہے، یہ ولایت کا تصور ہے تو باطل تصور ہے۔ یہ ولی ہیں، اللہ کی طرف سے ان کے پاس اختیار ہے، اللہ نے اعلان کرا دیا کہ انہیں تسلیم کرنا ہے۔ اب تسلیم کرنا امت کی تکلیف شرعی ہے، چاہے وہ امام امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہو، چاہے امام حسن مجتبی علیہ السلام ہو، چاہے امام حسین شہید کربلا ہو، چاہے امام سید سجاد ہو، تا آخر۔ اور اسی لیے ایک جملہ بہت پہلے عرض کیا تھا، اس وقت عرض کر دوں، لطف حق ہے کہ امام زمانہ پردہ غیب میں ہیں، اور یہ اس وقت تک پردہ غیب میں رہیں گے جب تک کہ انسانیت کی اکثریت معصوم کی حکومت کی دل سے آرزو مند نہ ہو جائے۔
معصوم کو حاکم تسلیم کرنے کے لیے جب تک ہمارے دل، ہماری عقلیں، ہمارے ذہن، ہمارے ضمیر آمادہ نہ ہو جائیں، اس وقت تک پردہ غیب میں رہیں گے تاکہ لطف الہی تمام ہو جائے۔ اس لیے کہ اتنے انبیاء آئے، اتنے ائمہ آئے، اتنے معصومین آئے، سب کے ساتھ انسانوں نے کیا سلوک کیا؟ تسلیم کیا یا روگردانی اور سرکشی سے کام لیا؟ روگردانی، اور روگردانی اور سرکشی سے کام لیا تو اللہ کے اولیاء کی کیا ذمہ داری تھی؟ اپنے کو منوانا، یا جو امتحان میں فیل ہو رہا ہے فیل ہو جائے، ان کی کیا ذمہ داری؟ انہوں نے زبان سے بار بار خطبات ارشاد فرما کے، تعلیمات سے، اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، اپنی تعلیم سے، اپنے درس سے، اپنے خطبوں سے بتا دیا ہم ہیں حجت خدا، ہماری اطاعت تم پر فرض ہے، ہم ہیں حجت خدا، ہماری اطاعت تم پر فرض ہے، ہم ہیں اللہ کی طرف سے ولی، تمہاری دستگیری ہمارا کام ہے۔ اب اگر وہ دستگیری کے لیے موجود ہیں، ہم ہاتھ ہی نہ بڑھائیں ان کی دستگیری کو قبول کرنے کے لیے، ذمہ داری کس کی ہے؟ روشن ہو رہی ہے یہ بات؟ بہت سے مومنین سوالات کرتے ہیں۔ کل جو گفتگو ہو گئی تھی امام حسن مجتبی علیہ السلام کی موجودگی، ہر معصوم کی موجودگی کی یہی کیفیت ہے۔ ظاہر میں اگر اس عالم ظاہر میں معصوم آ جائے تو اس کے وجود کی ایک ہیبت ہوتی ہے، ایک عظمت ہوتی ہے، اور اس کے دروازے فیض الہی کے لیے عام ہوتے ہیں۔ کسی کے لیے دروازے بند نہیں ہوتے معصوم کے، کسی کے لیے، دوست ہو یا دشمن، اور دشمن بھی ہو ایسا دشمن جو قاتل ہو، اس کے لیے بھی دروازے بند نہیں ہوتے۔ اور ہمارے اللہ کی ربوبیت کی شان ہی کچھ اور ہے، اور اللہ والوں کے حکومت کرنے کا اسلوب ہی کچھ اور ہے۔ ہم ہمیشہ ان کو قیاس کرتے ہیں اپنے اوپر، اس لیے دو فقرے عرض کر دوں جو بالکل فکری بنیاد بنیں گے آپ کے لیے۔ ایک بہت بڑا فلاسفر گزرا ہے جس کا نام ہے ایمینوئل کانٹ۔ کانٹ کا بہت نام سنا ہوگا۔ کانٹ نے عقل انسانی کے لیے کہا ہے کہ یہ عقل انسانی، اس کی مجبوری ہے، اس کی حدیں ہیں، یہ زمان و مکان، یہ اسپیس ٹائم، اس کی سرحدیں، اس کی حدیں ہیں، اس چار دیواری میں جب تک ہیں، اس کے ماورا حقیقتوں کو سمجھنے کے لیے ہماری عقلیں عاجز ہیں۔ اس کا ایک اسٹیٹمنٹ یہ بھی ہے جو بہت مشہور ہے، یہ زمان و مکان، یہ حدود ہیں ہماری عقل کے لیے، اسپیس اور ٹائم یہ حدود ہیں۔ تو جو چیزیں لا مکانی ہیں، لا زمانی ہیں، آفاقی ہیں، ایبسٹریکٹ ہیں، جنہیں ہم مجرد کہتے ہیں، انہیں سمجھنے کے لیے ہماری عقل کافی نہیں ہے۔ یہ تو اس نے کائناتی حقائق کے لیے کہا۔ ایک بات بالکل اسی سے ملتی جلتی اور عرض کر دوں، جس طرح حالانکہ وہ اسی میں شامل ہے، لیکن میں زیادہ وضاحت کے لیے کہہ دوں، جس طرح یہ زمان و مکان کی حدیں، یہ دیواریں، زمان اور مکان کی دیواریں، ان دیواروں کے ماورا ان سے بڑی حقیقتوں کو سمجھنے کے لیے عقل انسانی کو عاجز کر دیتی ہیں، اسی طرح ہمارا نفس اور ہمارا یہ وجود ہے، ہم انسان، محدود انسان، پست انسان، ذلیل انسان، نفس رکھنے والے انسان، نفس امارہ رکھنے والے انسان، ہم نعوذ باللہ معصومین کے بارے میں ہر مسئلے کو اپنے نفس پر قیاس کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑی دیوار ہے۔ اپنے نفس کو سامنے رکھ کر معصومین کے معاملات پر غور نہ کیجئے۔ جب تک اپنے نفس کو سامنے رکھ کر آپ معصومین کے بارے میں سوچیں گے، آپ صحیح نتائج تک نہیں پہنچ سکتے۔ آپ کا حکومت کرنے کا انداز الگ ہے، آپ کی سلطنت قائم کرنے کا اسلوب الگ ہے۔ معصومین علیہم السلام کا بندگان خدا کو فیض پہنچانے کا اسلوب ہی الگ ہے۔ یہ فقر کے عالم میں دوسروں کے لیے سخاوت کرتے ہیں، یہ بظاہر کمزور نظر آتے ہیں، لیکن جب میدان میں جاتے ہیں تو شجاع نظر آتے ہیں۔ آپ جنگ کرنے کے لیے اسلحے کے محتاج ہوتے ہیں، ان سے میدان جنگ میں بھی کوئی ان سے اسلحہ مانگ لے تو یہ اسے اسلحہ دے دیتے ہیں۔ کوئی اسلحے سے قتل کرتا ہے، یہ اسلحہ دے کر اس کے قلب کو جیت لیتے ہیں۔
ان کا اسلوب ہی الگ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں بھی یہ واقعہ ملتا ہے، اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی حیات طیبہ میں بھی. بس مثال دے کر آگے بڑھ جاؤں کہ میدان جنگ ہے، جنگ کا میدان ہے، اور ایک فوج مخالف سے آ کر ایک شخص امیر المومنین علیہ السلام سے کہتا ہے کہ یا علی، اے فرزند ابو طالب، اے علی، میں نے یہ سنا ہے کہ کوئی آپ سے کبھی بھی کوئی سوال کرے تو آپ جواب ضرور دیتے ہیں، کچھ مانگے تو آپ عطا ضرور کرتے ہیں. کہا ہاں بالکل صحیح سنا ہے. کہا مجھے اپنی تلوار دے دیجئے. کہا یہ لے. یہ لے تلوار. اس نے تلوار لے لی اور اس کے بعد امام کی طرف دیکھ رہا ہے حیرت سے. وہ کہا یا علی، اب آپ کو مجھ سے کون بچا سکتا ہے؟ آپ نے نہایت اطمینان کے ساتھ کہا جس نے ابھی تک تجھ کو مجھ سے بچایا ہے. جس نے اب تک تجھ کو مجھ سے بچایا وہی مجھ کو تجھ سے بچا سکتا ہے. یہ ایک مرد موحد کا، یہ کس کا بیان ہے؟ جس کے دل پر یہ آیت نقش ہے. کون سی؟ اللہ لا الہ الا ہو وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. اللہ ہی ہے معبود برحق، اور بس اسی پر صاحبان ایمان کا توکل ہونا چاہیے، بھروسہ ہونا چاہیے. اسلحے پر نہیں، تلوار پر نہیں، نیزے پر نہیں، فوج پر نہیں، لشکر پر نہیں، اپنی جسمانی طاقت پر نہیں، بھروسہ صرف اللہ پر ہونا چاہیے. کوئی اور ہے اس پوری کائنات میں جو اس انداز سے لڑائی لڑتا ہو، جنگ کرتا ہو؟ کوئی ہے؟ نہیں ملے گا آپ. اور نتیجہ کیا ہوا اس کا؟ اس کی تلوار بھی اس کے پاس ہے اور امیر المومنین کی تلوار بھی اس کے پاس ہے، مگر کام کس نے کیا؟ تلوار نے یا صاحب ولایت کے ایک موحدانہ جملے نے، ایک موحدانہ کلام نے، ایک جملے نے. اس نے آقا کی تلوار بھی آقا کو واپس کی اور اپنی تلوار بھی قدموں پہ رکھی. کا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. اب یہ جو جنگ جیتی ہے علی ابن ابی طالب نے، غور فرمائیں آپ، ایسے واقعات کے پیش نظر میں ایک جملہ کہتا رہا ہوں. عزیزان گرامی یاد رکھیے، دنیا میں اسلام نہ اسلحے سے پھیلا ہے نہ معجزوں سے پھیلا ہے. دنیا میں اسلام علی ابن ابی طالب جیسے اہل توحید کے کردار سے پھیلا ہے اور علم کی روشنی میں پھیلا ہے. دنیا میں اسلام پھیلا ہے علم اور کردار سے، تلوار اور معجزے سے نہیں. دونوں چیزیں کہہ رہا ہوں. معجزے اپنی جگہ، میں معجزے کا منکر نہیں ہوں، نہ تلوار کا منکر ہوں. علی کی شجاعت اپنی جگہ اور علی کے تلوار کے کارنامے اپنی جگہ، معجزے اپنی جگہ. لیکن اسلام پھیلا ہے عموماً دو چیزوں سے: علم لدنی رکھنے والوں کا علم اور اللہ والوں کا کردار. اللہ والوں کا کردار. اور فرما رہے ہیں آپ، یہ جو مجلسیں ہوتی ہیں خدا کی قسم یہ اہتمام قدرت سے ہوتی ہیں، اور ان مجلسوں میں کچھ بھی ہو کردار پنپتے ہیں، کردار پنپتے ہیں، سیرتیں سنورتی ہیں، انسان بنتے ہیں. ہر آدمزاد انسان ہوتا نہیں، انسان بنتے ہیں خدا کی قسم ان مجالس میں.
یہ فضائل و مصائب حضرات محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام. ان کی بہت تاثیر ہے، بہت تاثیر ہے. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اس تاثیر میں اگر براہ راست کچھ باتیں کہی جائیں تو اس اضافہ ہو سکتا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ اس تاثیر پر شاعری غالب آ جائے اور خطابت غالب آ جائے. اکثر کہتا رہا ہوں کھوکھلی خطابت اور نری شاعری اس سے قومیں نہیں بنتی. نری شاعری اور کھوکھلی خطابت اس سے قومیں نہیں بنتی، اس سے قومیں زوال کا شکار ہو جاتی ہیں. اس لیے فکر انگیز باتیں بھی ضروری ہیں. اور یہ یاد رکھیے، پھر خلاصہ عرض کر دوں، اب دھیرے دھیرے طاقت میری ختم ہو رہی ہے، کہ معصوم کا وجود، معصوم کا نظام ولایت ہرگز 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 کسی دوسرے انسانی نظام حکومت پر اس کا قیاس نہ کیجیے. اور یہ یاد رکھیے کہ وہ اقتدار پسند، اقتدار پرست ہرگز نہیں تھے. ان کے اقتدار کی شان ہی الگ تھی، ان کی حکومت کی شان ہی الگ تھی. ساری ذمہ داری اس دار امتحان میں عوام الناس کی ہے، انسانوں کی ذمہ داری ہے، اہل ایمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ کس طریقے سے ان کے نظام حکومت کو قبول کرتے ہیں. روشن ہے یہ بات؟ میرا خیال ہے کافی حد تک روشن ہو گئی. جب تک ہمارے معصومین تھے کسی نے بھی خود سے بڑھ کر اپنی حکومت قائم کرنے کی کوشش کی؟ نہیں، واقع نہیں کی. بہت بڑا بحث موضوع ہے یہ. بہت سے لوگ میرے اس بیان کی مخالفت میں بیانات دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے، کیونکہ وہ جو سیاسی تصور ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے وہ کچھ اور ہے. رسول اللہ سے لے کر رسول اللہ نے اپنے کو پیش کیا تھا کہ مجھے حکومت دے دو، سب لوگ مجھے چن لو اپنا رہبر، دنیاوی اعتبار سے حاکم. رسول اللہ نے فرمایا تھا. حضور علیہ الصلاۃ والسلام، خدا کی قسم اس پوری کائنات میں اور تاریخ بشریت میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی حکومت کی تو کوئی مثال ہی نہیں ملتی، جہاں خود بخود دل اور دماغ جھکتے چلے گئے. خود بخود دل اور دماغ جھکتے چلے گئے اور سب نے رسول اللہ کا کلمہ صرف دینی حیثیت سے پڑھا تھا، لیکن دین و دنیا سب ان کے حوالے کر دی. اطاعت، انقیاد، تأسی. امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی، جیسے رسول اللہ نے اپنی رسالت کا اعلان کیا تھا، نبوت کا اعلان کیا تھا، امیر المومنین نے اپنی ولایت کا اعلان ہمیشہ کیا. خود دنیا سمٹ کے آئی ایک موقع پر تو قبول کر لی بیعت. خود دنیا سمٹ کے آئی، قبول کر لی بیعت. آپ حضرات کی سنی ہوئی باتیں ہیں، اشارات کر رہا ہوں. امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام، ایک جملہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، کہیں پھر عرض کر دوں ایک تسلسل کے ساتھ. ایک بہت بڑے اسکالر، اور وہ اکیلے کیا، بہت سے لوگ یہ باتیں دہراتے رہتے ہیں، ڈاکٹر محمد حمید اللہ، انہوں نے مولا امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام پر ایک بہت طویل مقالہ لکھا، اور اس میں اپنے نقطہ نظر سے لکھا کہ علی ابن ابی طالب بہت زاہد تھے، مقدس تھے، عالم تھے، رسول اللہ کے بھائی بھی تھے، رسول اللہ کے اچھے صحابی بھی تھے، مگر یہ تو ماننا پڑے گا کہ اچھے سیاستدان نہ تھے اور حکومت ان سے سنبھالی نہ گئی. یہ کون سا ذہن فیصلہ کر رہا ہے؟ یہ دنیاوی سیاست. یہ ہم نے دنیا کے سیاسی نظریات کو ذہن میں رکھ کر فیصلہ کریں گے تو ایسے فیصلے ہوں گے. واضح ہے. تاریخ کی سچائی کیا ہے انہوں نے یہ غور نہیں کیا. دیکھیے ایک ناکام سیاستدان جب ہوتا ہے تو اسے لوگ بلا تکلف کہہ دوں ریجیکٹ کر دیتے ہیں. یہاں سب سے بڑی امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی کامیابی کی ایک سب سے بڑی دلیل، بہت سی دلیلیں، ایک سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جب امام امیر المومنین کی شہادت ہوئی تو
پورے مملکت اسلامی نے اور خاص طور سے عراق نے اور کوفہ نے فوراً بغیر کسی سیاسی اہتمام کے آ کر کس کی بیعت کی؟ تاریخ کیا کہتی ہے؟ حسن ابن علی کی۔ اگر علی ابن ابی طالب کا سیاسی نظام پسندیدہ نہیں تھا تو عوام نے خود سے آ کر حسن ابن علی کی بیعت کیوں کی؟ حسن ابن علی کی بیعت کرنا سب سے بڑی دلیل ہے عملاً کہ عام انسان بھی مطمئن تھا نظام حکومت علوی سے، اس نظریے سے بھی مطمئن تھا، اس نظام سے بھی مطمئن تھا، اور حسن ابن علی کی بیعت ہوئی اور پوری مملکت اسلامی میں بیعت ہوئی۔ اگر امام کی بیعت نہ ہوتی اور آپ کی حکومت مستحکم اور مسلم نہ ہوتی تو جنگ ہی کس بات کی تھی؟ جنگ کس بات کی تھی؟ جنگ ہی اس لیے تھی کہ آپ کی حکومت مستحکم اور مسلم تھی، اور بعد میں جب آپ نے ظاہری تخت و تاج کے حریث کو تخت و تاج دے دیا، اس کے بعد بھی آپ کی حکومت ویسے ہی برقرار رہی۔ بس یہ تاریخ بیان نہیں کرتی، جو میں محنت کر رہا ہوں 2-3 دنوں سے، تاریخ یہ بیان نہیں کرتی، تاریخ یہاں خیانت کر جاتی ہے۔ اور جس طرح امام حسن علیہ السلام کی حکومت تھی ویسے ہی امام حسین علیہ السلام کی حکومت تھی۔ وجود آپ کا بالکل وقت نہیں ہے کہ میں گزارشات کروں، اور میں تو اپنے محدود، یعنی آج سوچ کے آیا تھا کہ 40-45 منٹ میں گفتگو ختم کر دوں گا، مگر وہ گفتگو ہوتی چلی جا رہی ہے، تو کیا کروں، ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ امام حسین علیہ السلام سے متعلق بھی جو کچھ بیان کیا جاتا ہے ممبروں پر یا کتابوں میں، اس میں بہت کچھ پولیٹیکل فکشن ہے۔ امام حسین، آپ کی شخصیت کی ہیبت پوری مملکت اسلامی پہ تھی، جہاں تک مسلم معاشرہ تھا۔ حسین کو لوگ سبط رسول سمجھتے تھے، حسین کو لوگ سید شباب اہل جنت سمجھتے تھے، حسین کو لوگ امام سمجھتے تھے اس وقت۔ یہی حسرت رہ گئی دشمنوں کو کہ بظاہر تو لیڈر ہم ہیں مگر امام ساری خلقت انہی کو کہتی ہے۔ بظاہر لیڈر ہم ہیں، امام ساری خلقت ان کو کہتی ہے۔ امام تھے۔ اب تفصیلات، بہت سوالات آئیں گے، مجھے معلوم ہے، میں آپ سے کہہ چکا ہوں کہ سوالات کا گلا نہ گھوٹیے گا، سوالات آئیں، سوالات کیجئے، جواب تلاش کیجئے، مجھے ای میل کر دیجئے، جواب حاضر کروں گا۔ ہر امام کی ایک روحانی سلطنت تھی، مگر اس روحانی سلطنت کا تقاضا کیا ہے کہ ہم، چونکہ یہ دار امتحان ہے، یہ دار تکلیف ہے، ہماری تکلیف شرعی یہ ہے، ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ امتحان میں کامیاب ہونے کے لیے ہم ان کی اطاعت کریں۔ ان کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی اطاعت کروائیں۔ ذرا سا زاویہ نظر بدل دیجئے۔ گفتگو کو کسی صورت سے تو سمیٹنا ہوگا ہی، تو بہرحال امام حسین علیہ السلام کے واقعات میں یا بعد میں ائمہ اطہار کے دور میں، آج ایک اہم بات عرض کر دوں جس سے ہمارا معاشرہ جو ہے، خاص طور سے بعض ماتمی معاشرہ، عزادار معاشرہ، بہت ان میں الجھنے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ آج کا نظام ولایت فقیہ سمجھ میں نہیں آتا۔ کیوں نہیں سمجھ میں آتا؟ کیوں نہیں سمجھ میں آتا؟ کیوں نہیں سمجھ میں آتا؟ ہماری آپ کی تکلیف شرعی کیا ہے؟ ولایت علی کو قبول کرنا، ولایت غدیر کو قبول کرنا، ولایت معصوم کو قبول کرنا۔ ولایت معصوم کو قبول کرنے کے معنی کیا ہیں؟ ڈونلڈ ٹرمپ کے احکام کو ماننا،
ولایت رسول اور ائمہ اہل بیت رسول کو تسلیم کرنے کے معنی کیا ہیں؟ مسٹر نتنیاہو کے احکام کو ماننا، ان کی ایڈوائس کو تسلیم کرنا۔ ولایت اللہ و ولایت رسول و ولایت اہل بیت رسول کو تسلیم کرنے کے معنی کیا ہیں؟ یہ ماتم کرتے ہیں ہم، سوز پڑھتے ہیں، سلام پڑھتے ہیں، آقا آپ پر جان فدا کر دیں گے، اس جان فدا کرنے کے معنی کیا ہیں؟ اطاعت، اطاعت، اطاعت۔ کس کی اطاعت؟ مسٹر نریندر مودی کی اطاعت۔ کس کی اطاعت؟ محمد بن سلمان کی اطاعت۔ کس کی اطاعت؟ آج اگر ہمیں محمد رسول اللہ، اطیع اللہ و اطیع الرسول کے تحت محمد رسول اللہ کی اطاعت کرنی ہے تو اس اطاعت کا نظام کیا ہوگا؟ ہمیں امتحان میں کامیاب ہونا ہے یا نہیں؟ وہ آ کر تلوار کھینچ کر نظام نہیں نافذ کریں گے، ہمیں ہمیں نظام کو نافذ اپنے اوپر خود کرنا ہوگا۔ تو یاد رکھیے گا یہ دو جملے، اللہ نے اپنی ولایت کو اس روئے زمین پر موجود انسانوں کے لیے عام کرنے کے لیے امام معصوم کو وسیلہ بنایا ہے، اور ہم بحیثیت مومن و مسلم ولایت اللہ کو قبول کرنے کے لیے اس کی اطاعت انجام دینے کے لیے، اس کا اتباع کرنے کے لیے فقیہ کو تلاش کرنے پر مجبور ہیں کہ ہم کسی فقیہ سے کہیں کہ آپ آئیں اور حکومت کریں ہمارے اوپر، وہ حکومت جو محمد اور آل محمد کی حکومت ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ روشن ہو رہی ہے بات؟ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ کیوں ذمہ داری ہے؟ امتحان گاہ میں کیا کرنا ہے؟ امتحان کا پرچہ بھرنا ہے؟ نہیں۔ امتحان گاہ میں کیا کرنا ہے؟ یہ دنیا دار امتحان ہے، یہ دنیا دار تکلیف ہے، اپنی تکلیف شرعی کو پورا کرنا ہے، اپنے امتحان کو دینا ہے تاکہ ہم روز جزا انعام پا سکیں۔ نظام اللہ، نظام محمد رسول اللہ، نظام علی ولی اللہ، نظام ولایت غدیر کو نافذ کرنے کے لیے ہم مجبور ہیں کہ نظام ولایت فقیہ قائم کریں، اور اگر قائم ہو جائے تو اور کوئی راستہ نہیں ہے کہ سجدہ شکر کریں اور اس کی پابندی کریں۔ چہ جائے کہ اس کی مخالفتیں ہو رہی ہیں، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، چشم بددور۔ کیا تصور ولایت ہے، کیا تصور ہے وابستگی کا علی ابن ابی طالب سے، کیا تصور ہے وابستگی کا امام حسن سے، کیا تصور ہے وابستگی کا امام حسین سے، کیا تصور ہے وابستگی کا امام رضا علیہ السلام سے؟ کیا کس طرح کی وابستگی ہے؟ کس طرح کی وابستگی ہے؟ یہ وابستگی ہماری علی سے وابستگی ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم تلاش کریں کسی فقیہ کو اور اس سے کہیں آئیے آپ حکومت کیجیے، ہاتھ بڑھائیے، ہم آپ کے ہاتھوں پر علی پر قربان ہونے کی بیعت کرتے ہیں۔ توجہ ہے؟ بات کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی؟ آج اس مسئلے کو بھی حل ہی کر دوں۔ ایک صلوات پڑھیے محمد ایک اسٹیپ آگے بڑھ رہی ہے بات۔ میں نے خود کہا تھا، مجھے اپنا جملہ یاد ہے، میں نے کہا تھا ہم غیر معصوم کی تقلید کرتے ہیں، بیعت نہیں کرتے۔ بیعت ہم کس کی کرتے ہیں؟ معصوم کی۔ آج بھی اسی پہ قائم ہوں، لیکن ایک سوال آپ سے کرتا ہوں۔ امام حسین معصوم تھے، وہ مکے میں تھے، کوفے میں انہوں نے مسلم ابن عقیل کو بھیجا، کوفے کے لوگوں نے مسلم ابن عقیل کے ہاتھ پہ بیعت کی یا نہیں؟ کوفے کے لوگوں نے مسلم ابن عقیل کے ہاتھ پہ بیعت کی یا نہیں؟ کس کی بیعت کی؟ ظاہر میں ہاتھ مسلم کا تھا، بیعت حسین کی تھی۔ آج سید علی خامنئی کا ہاتھ ہے، بیعت امام مہدی کی ہے۔ ہم انہیں معصوم نہیں کہہ رہے ہیں، ہم مسلم ابن عقیل کو بھی معصوم نہیں کہتے، مسلم ابن عقیل کو معصوم نہیں کہتے، مگر مسلم ابن عقیل پر امام حسین معصوم کی بیعت کی تھی ہم نے۔
ہم آقائے خامنئی کو معصوم نہیں کہتے، مگر امام مہدی منتظر، امام حجت معصوم کی بیعت ہم ان کے ہاتھوں پہ کر رہے ہیں، کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے۔ واضح ہے، روشن ہو رہے ہیں مطالب، اور یہ تقاضا ہے کس کا؟ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ بس گفتگو کو روک دیا میں، بس پروردگار آپ حضرات کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں، اور امام رضا علیہ السلام کی شب شہادت یا روز شہادت بھی ہے۔ یہ آخر سفر کی تاریخیں اپنے دامن میں بہت سے حوادث لیے ہوئے ہیں، بہت سے حوادث لیے ہوئے ہیں۔ پیغمبر کی شہادت عظمیٰ، آقا امام حسن کی شہادت عظمیٰ، حضرت امام رضا کی شہادت عظمیٰ، اور یہی تو وہ تاریخیں بھی ہیں۔ ہم ان تینوں معصومین سے دست ادب جوڑ کے کہتے ہیں آپ ہی نے تو سکھایا ہے، کوئی بھی مصیبت پڑے جب رونے کا دل چاہے تو حسین پر رو۔ امام رضا کا جملہ ہے، امام رضا کا جملہ ہے، یا ابن شبیب، اے فرزند شبیب، اگر کسی پر بھی رونے کا دل چاہے تو میرے جد مظلوم حسین پر گریہ کرنا۔ اس لیے بس چند فقرے عرض کروں گا معال مجلس کے لیے۔ پروردگار آپ حضرات کی آنکھوں کو غم حسین میں کبھی خشک نہ رکھے، غم اہل بیت میں آپ کی آنکھیں کبھی خشک نہ ہوں، اور سوائے غم اہل بیت کے کبھی آپ کی آنکھیں نم نہ ہوں۔ مصیبتوں کو برداشت کیجیے، دنیا کی عام مصیبتیں، دنیا کی عام مصیبتیں، زندگی کی عام مشکلیں، انہیں برداشت کیجیے۔ گھریلو مشکلیں، خاندانی مشکلیں، رزق روزی کی مشکلیں، صحت و بیماری کی مشکلیں، دنیا کی سیاسی مشکلیں، ان مشکلوں کو مردانہ وار برداشت کیجیے۔ آنکھوں میں آنسو نہ آنے پائیں، دشمن آپ کے چہرے پہ تھکن نہ دیکھے، انکسار کی علامت ظاہر نہ ہو، مگر ہاں اگر اہل بیت کی مصیبت بیان ہو تو آپ کے چہرے پر اطمینان باقی نہیں رہنا چاہیے۔ اہل بیت کی ایک ذرا سی مصیبت بھی سامنے آئے تو پھر اطمینان باقی نہیں رہنا چاہیے۔ ایک جملہ سر و سینہ پیٹنے کے لیے کافی ہے، امام رضا جیسے معصوم کو حاکم وقت نے زہر سے شہید کر دیا۔ وہ بھی زہر ایسا زہر تھا، یعنی امام حسن علیہ السلام کے لیے یہ ہے کہ 40 دنوں تک آپ کے سامنے تشت لایا جاتا تھا اور آپ کے لعاب دہن کے ساتھ جگر کے ٹکڑے آتے تھے، خون کے ٹکڑے آتے تھے۔ امام رضا علیہ السلام کو وہ زہر کاری دیا گیا تھا کہ ایک شب و روز، ایک شب نہیں گزری تھی کہ آپ نے اس دنیا سے آنکھیں بند کر لی۔ مگر آقا امام رضا، آپ کے مصائب کی کتابیں جب پڑھتا ہوں تو یہ ملتا ہے کہ باعجاز مدینے سے آپ کا بیٹا حضرت امام محمد تقی آئے، انہوں نے غسل دیا، کفن دیا، اور پھر آپ کا جنازہ سیاسی مصلحتوں سے صحیح مگر خود مامون نے یعنی قاتل نے بہت اہتمام سے اٹھایا، بہت اہتمام سے اٹھایا، اور اس کے بعد بہت اہتمام سے دفن کیا۔ آقا، آپ کی اس مصیبت میں ہم آپ کے جد کا تذکرہ کرتے ہیں، کس مظلومیت سے حسین شہید ہوئے، کس مظلومیت سے حسین کا لاشا پامال ہوا، کس مظلومیت کے ساتھ بے گور و کفن چھوڑ دیا گیا لاشا۔ بی بی جناب زینب مدینے کی طرف رخ کر کے فریاد کرتی تھی، نانا رسول اللہ، یہ آپ کا فرزند ہے جو خاک و خون میں عریاں زمین کربلا پر پڑا ہوا ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ یہ جو سفر کی آخری تاریخیں ہیں، اس میں یقیناً آپ کے ذہنوں میں ہے کہ اب وہ آقا حسین کا لٹا ہوا اسیروں کا قافلہ شام سے واپس آیا ہے، اور کربلا میں 40 کے موقع پر زیارت حسین کر کے اب یہ قافلہ مدینے واپس جا رہا ہے۔
تو بس میں ایک جملہ کہہ کر گفتگو تمام کر دوں. آقا حسین آپ کا جسم مبارک تو آقا امام سجاد نے پہنچ کر دفن کر دیا، اور روز اربعین آپ کا سر مبارک بھی دفن کر دیا. یقیناً آپ کے جسم مبارک پر بے پناہ زخم تھے، مگر ان تاریخوں میں جب یہ قافلہ مدینے پہنچا ہے تو اس وقت تک آقا امام سجاد کی گردن سے، آپ کی کلائیوں سے، آپ کی پنڈلیوں سے لہو رس رہا تھا، خون کے قطرے بہہ رہے تھے. اور جب قافلہ مدینے میں داخل ہوا ہے تو مدینے کے ہر گھر سے وہ شور بلند تھا، واہ حسینہ واہ علیہ واہ محمدہ، اور نہ جانے کیا کیفیت